اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الدنیا کمثل الحی لین مسها والسم الناقع فی جوفها یهوی الیہا الگر الجاہل ویحذرها ذو اللب العاقل۔ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 118 ہے کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال سانپ جیسی ہے کہ سانپ کو اگر آپ اس کی جلد کو ہاتھ لگاؤ تو وہ جلد اس کی نرم ہے ملائم ہے تو انسان اس نرم سے جلد خوبصورت ہے، اس کی نرم و ملائم ہے تو انسان جو ہے وہ اسے بہتر لگے گا، اچھی لگے گی وہ سم الناقع، اور اس کے اندر باطن اس کا باطن مارنے والا زہر ہے، اس میں باطن میں مارنے والا زہر ہے۔ یہوی الیہا الگر الجاہل، اس کی طرف مائل کون ہوتا ہے؟ اس کی طرف مائل وہی ہوتا ہے جو جاہل ہو، جو صرف ظاہر بین ہو۔ یہاں جاہل بھی معنی ظاہر بین ہے، ظاہر بین ہی اس کی طرف دھوکے میں ہے، ظاہر کو دیکھتا ہے، دنیا کے ظاہر کو دیکھتا ہے۔ دنیا کا ظاہر سانپ کی ظاہری جلد کی مانند ہے، باطن نظر نہیں آتا۔ وَيَحْذَرُهَا، بچتا کون ہے؟ کیونکہ عاقل اس کے باطن کو دیکھتا ہے۔ ذو اللب العاقل، عاقل باطن پہ نگاہ کرتا ہے تو وہ بچ جاتا ہے۔ بس دنیا کی مثال سانپ جیسی ہے، اگر اس پر ہاتھ لگاؤ گے تو وہ نرم و ملائم، لیکن اس کے اندر مارنے والا زہر موجود ہے۔ فریب میں پڑنے والا جاہل اس کی طرف مائل ہوتا ہے اور عاقل اس سے بچتا ہے، اس سے خود کو دور کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اگر آپ نگاہ کریں تو دنیا دار انسان کی زندگی کے 5 مراحل بتائے ہیں قرآن کریم نے۔ پہلا مرحلہ بچہ ہے، وہ نوجوان ہے، بچہ ہے۔ قرآن کریم نے کہا کہ اگر یہ دنیا دار ہے تو کھیل تماشے میں سرگرم ہے۔ دوسرا اس کا حصہ جوانی ہے، جوانی میں خوش لباسی میں بہترین لباس پہنے، بہترین بال بنائے، بہترین لباس پہنے، خوش لباسی میں بہترین جسم بنانے میں مصروف ہے۔ پختہ عمر میں، کہولت والی عمر میں فخر فروشی میں گرفتار، فخر ہے اسے، میں نے یہ کمایا۔ اس کے بعد بڑھاپے میں وہ اپنی اولاد کا، میرے پوتے یہاں تک پہنچے، میرے بچے یہاں تک پہنچے، ٹھیک۔ پختہ عمر میں، کہولت والی عمر میں اپنے کارنامے بتاتا ہے کہ میں نے یہ کیا دنیاوی اعتبار سے، اور بڑھاپے میں اپنی اولاد، نواسے، پوتے، اپنی اولاد، بیٹے بیٹیاں کہ یہاں تک پہنچے، یہ پڑھا وہ پڑھا، دنیاوی یہ مقام حاصل کیا۔ اخروی لحاظ سے کوئی گفتگو اس کی ہوتی نہیں کہ خدا کا قرب انہوں نے حاصل کیا یا نہیں کیا، خدا کا قرب انہیں حاصل ہوا یا نہیں ہوا، غفلت ان سے دور ہوئی یا نہیں ہوئی، نمازی یہ بنے یا نہیں بنے، روزے دار یہ بنے یا نہیں بنے، صحیح فکر کرنے والے، صحیح عقائد والے یہ بنے یا نہ بنے، یہ گفتگو نہیں ہوتی۔ 5ویں چیز غفلت میں موت، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ چوتھے میں اموال اور اولاد کے تکاثر میں گرفتار ہے۔ 5ویں میں اسی تکاثر کی حالت میں موت ہے۔ یہ قرآن کریم نے 5 مراحل بیان کی ہیں، خدا ان سے بچایا ہمیں۔ دنیا دار انسان دنیا کے زرق و برق میں گرفتار ہے، فریب کھاتا ہے اسے، بس دنیا کی جو رنگینیاں ہیں اسے، جس طرح سانپ ہے، سانپ کی ظاہری جلد جاہل کو پسند آ جاتی، اسی طرح دنیا دار ظاہر کو جب دیکھتا ہے فریب کھاتا ہے اور اس سے دل لگا لیتا ہے۔ عاقل انسان کی زندگی کے مراحل قرآن نے 3 بتائے، روایات نے 3 بتائے۔ اول، جنت کی لالچ میں وہ نیکی کرتا ہے، اسے لالچ دی جائے، جنت میں جاؤ گے، یہ پھل ملیں گے، یہ سب کچھ ملے گا۔ پھر اسے جہنم کا خوف دلایا جائے، تھوڑا بڑا ہوتا ہے، نوجوان ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے
تو ہٹ دھرم بنتا ہے، تو اسے خوف دلایا جاتا ہے۔ جب تھوڑا پختہ عمر میں آ جاتا ہے تو اسے شوق دلایا جاتا ہے، لکھا اللہ کا شوق، حبا للہ، حبا للہ کا شوق۔ یہ 3 مراحل ذکر کیے ہیں۔ بس دنیا ظاہری لحاظ سے اپنی رنگینیوں کے ساتھ فریب دیتی ہے، جیسے کوئی اگر سانپ پر ہاتھ لگائے تو اس کی جلد نرم اسے پسند آئے گی، لیکن اس کے اندر ہلاک کرنے والا زہر موجود ہے، ہلاک کرنے والا زہر موجود ہے۔ نادان اور جاہل شخص اس جیسے سونا اور چاندی ظاہری طور پہ اتنے خوبصورت لگتے ہیں کہ اپنے ایمان کو ضائع کر دیتا ہے، اپنے ایمان کو، سونے اور چاندی کی وجہ سے اپنے ایمان کو۔ یہی سونا اور چاندی آخرت میں ایک ڈھیر ہوگا، کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر گناہگار شخص دنیا کی ساری دولت اور اس کے جیسی اور بھی اکٹھی کر کے دے کہ میں نے خدا عذاب نازل نہ کر، خدا اس پہ عذاب نازل ہی کرے گا۔ وہ کیونکہ وہ دنیاوی مال دنیا کے لیے تھا، یہاں ڈھیر ہے، ایک ایسا ڈھیر جو بے قیمتی، قرآن نے کہا کہ یہ دنیاوی مال آخرت میں قبر میں بے قیمتی ہے، قیمت والا نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں اس کی۔ انسان سونے کی، چاندی کی خوبصورتی اور رنگینیوں کو دیکھ کے اپنے ایمان کو ضائع کر دے، اپنی عبادت کو ضائع کر دے، یہ ظاہر بین ہے، اسی طرح ہے جس طرح سانپ کی جلد اسے پسند آ جائے، اس کے باطن کو نہیں دیکھ رہا کہ سونا اور چاندی جس کی وجہ سے ایمان کو ضائع کر رہا ہے، یہ سونا اور چاندی کل ڈھیر ہوگا، بے قیمتی چیز ہوگی۔ یہ خدا کہہ رہا ہے کہ اگر وہ دنیاوی سونا اور چاندی کا ڈھیر، پوری دنیا اس کا سونا اور چاندی بن جائے اور اس کے مثل اور بھی ہو، اور وہ دے تاکہ عذاب سے بچ جائے، تو عذاب سے بچ نہیں پائے گا، بس ظاہر بین کو ملکوت اور باطن نظر نہیں آتا، نہیں آتا۔ قرآن کریم نے کہا یوم لا ینفع مال ولا بنون، وہاں کے رول اول ہیں، وہاں کے قاعدے اور ہیں کہ وہ دن جس دن مال اور اولاد کام نہیں آئیں، روابط اور ضوابط کام نہیں آئیں، بس عاقل انسان کو باطن نظر آتا ہے، وہ سانپ کے باطن میں موجود زہر سے واقف ہے۔ یہ زہر ایسا ہے کہ اگر اس سے محبت ہو گئی، سانپ سے دوستی ہو گئی، تو وہ زہر سے انسان کو کیا ہے، ایسا زہر منتقل کرے گا جو اسے ہلاکت تک پہنچائے گا۔ تبھی انسان کامل موحد ہمیشہ متوجہ رہے، امام یا دنیا گری گیری، اے دنیا میرے غیر کو دھوکہ دے، میں تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں، میں تمہیں سانپ سمجھتا ہوں کہ جس کے باطن میں زہر موجود ہے اور انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، بس تیرے اندر اخروی عذاب پوشیدہ ہے۔ بس یہ اب آتے ہیں حکمت کو حل کریں۔ امام فرما رہے ہیں مثل الدنیا کا مثل الحیہ، دنیا کی مثال سانپ جیسی ہے۔ یعنی کیا؟ امام فرما رہے ہیں کہ دنیا کی محبت سبب بنتی ہے گناہ کا، دنیا کی محبت سبب بنتی ہے گناہ کا، اور گناہ زہر ہے، اور آہستہ آہستہ یہ زہر پورے انسانی وجود کو مسموم کر دیتا ہے، یہ داخل ہو جاتا ہے پورے انسانی جسم میں۔ جب پورے انسانی جسم میں یعنی روحانیت تباہ ہو جاتی ہے، پوری روح متاثر ہو جاتی ہے اس گناہ سے۔ یہاں جسم سے مراد ہم جو مثال دے رہے ہیں کہ وہ پوری روح ہے انسان کی جو متاثر ہو جاتی ہے، بس انسان کو پورے وجود انسان کو متاثر کرتا ہے۔ اب جب کوئی جس کا پورا وجود متاثر ہو زہر سے، وہ کیا شیطان کا مقابلہ کر پائے گا؟ گناہ کے زہر سے جس کا پورا وجود متاثر ہو، وہ کیسے
شیطان کا مقابلہ کر پائے گا؟ وہ کیسے اپنا دفاع کر پائے گا؟ وہ کیسے اپنے آپ کو شبہات سے بچا پائے گا؟ وہ کیسے اپنے آپ کو تکبر سے بچا پائے گا؟ وہ کیسے اپنے آپ کو فرعونیت سے بچا پائے گا؟ کیونکہ پورا وجود اس کا مسموم ہے، زہر آلودہ ہے۔ بس اس کے پاس کوئی قدرت نہیں ہوتی کہ وہ دشمن کا مقابلہ کر پائے۔ اگر ظاہری سانپ کاٹے ہمیں تو ہمیں سکون مل سکتا ہے۔ کیسے؟ اگر وقت پہ پہنچ گئے ڈاکٹر کے پاس، دوائی ملی، اول یہ، یا موت آ گئی، جسم روح سے جدا ہو گئی، تب جسم کو سکون آئے گا، درد ختم ہو جائے گی۔ موت کے بعد تو درد نہیں جسم کو۔ لیکن اگر یہ زہر روح کو متاثر کرے تو کبھی سکون نہیں آتا، کہیں بھی سکون نہیں آتا، کبھی بھی سکون نہیں آتا جب تک انسان توبہ نہ کرے۔ بس اگر روح انسان کی زہر آلودہ ہو جائے، دنیا جو سام کی مانند ہے اس کے زہر سے روح متاثر ہو جائے، پوری روح متاثر ہو جائے، تو کبھی سکون حاصل نہیں ہوتا، اور اس زہر کی تاثیر ابدی ہو جاتی ہے، ابدی ہوتی ہے۔ بس امام فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال سام جیسی ہے کہ دنیا آمادہ کرتی ہے گناہ کی طرف، کہ گناہ کا باطن زہر ہے، اور یہ زہر انسان کے جسم پہ اثر انداز نہیں ہوتا، انسان کی روح پہ اثر انداز ہوتا ہے، انسان کی روح پہ اثر انداز ہوتا ہے، اور عاقل اس زہر سے واقف ہوتا ہے اور جاہل اس زہر سے واقف نہیں ہوتا۔ اور جاہل کی روح جب متاثر ہو جائے تو اس کی پورا زہر آلودہ ہو جاتی ہے، اس کی تاثیر ابدی ہو جاتی ہے، ہمیشہ عذاب میں ہوتا ہے، وہ ہمیشہ عذاب میں ہوتا ہے۔ اور دشمن کا مقابلہ جاہل، شیطان کا مقابلہ جاہل نہیں کر پاتا، شیطان کے حملوں کا جاہل، کیونکہ روح سے وہ اس کی پوری روح متاثر، گناہ کے زہر سے اس کی پوری روح متاثر ہو چکی ہے۔ بس امام نے بہت پیاری مثال دی ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دنیا کا باطن کیا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔